أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ حج کی آخری آیات ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو ضرب مثل ایک مثال بیان کی گئی ہے. فاستمعوا له اس مثال کو توجہ سے سنو. یہ متوجہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو آگے جو باتیں آ رہی ہیں بڑی اہم ہیں. یوں تو ہر بات اہم ہے لیکن جب کسی بات کو اللہ رب العزت مختلف انداز سے بیان فرماتے ہیں تو انداز اور اسلوب بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتے ہیں. یہاں پر بھی فرمایا کہ اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو. پھر فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یعنی جن لوگوں کو پکارتے ہیں جیسے بت ہیں, بت بنا رکھا ہے, کسی نے کسی چیز کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, تو فرمایا کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ لن یخلقوا ذبابا وہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. یعنی جن کو معبود بنایا, معبود تو وہ ہوتا ہے جو خالق کائنات ہے. فرمایا جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ اگرچہ وہ سارے جمع ہو جائیں, وہ سارے جمع ہو جائیں, سارے جمع ہو کر کوئی چیز بنانا چاہیں, کوئی پیدا کرنا چاہیں, وہ پیدا نہیں کر سکتے. اور پھر آگے فرمایا کہ اتنے بے دست و پا ہیں, ان سے کچھ نہیں ہو سکتا ان معبودوں سے. فرمایا کہ ان کی یہ حالت ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ کہ اگر ان سے مکھیاں کوئی چیز چھین کر لے جائیں تو یہ ان مکھیوں کو روک بھی نہیں سکتے. جیسے مکھیاں بھن بھن آ رہی ہیں تو ان کا یہ عالم ہے, ان بتوں کا یہ عالم ہے کہ ان سے اگر کوئی مکھی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو یہ اس مکھی سے اپنی چیز چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب فرمایا کہ عبادت کرنے والا وہ بھی بیکار ناکارہ, جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی ناکارہ اور بیکار. تو
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایسے عاجز ہیں کہ جو ان بتوں کے ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں. اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عقل کے اوپر پتھر پڑے انسان کے. ویسے ہر چیز کی سمجھ ہے, ہر چیز کی معلومات ہیں, ہر چیز کا علم ہے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ عبادت کس کی جائے اور کس کی نہ کی جائے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے بیان فرمایا کہ ان کا یہ عالم ہے کہ یہ جن کو یہ پوجتے ہیں وہ ایک مکھی تک تو پیدا کر نہیں سکتے. مکھیاں ان کے پاس جمع ہو کر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائیں, لے کر چلی جائیں تو مکھی کو روک نہیں سکتے. فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب, طالب بھی بالکل بیکار اور مطلوب جس کی عبادت کی جا رہی ہے, جن کو چاہا جا رہا ہے, وہ بھی بالکل بیکار, ضعیف, کمزور, ناتمام. ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز. تو مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے اپنے معبود ایسے مقرر کر لیے جن کے اندر کسی چیز کی استطاعت نہیں, کسی چیز کی صلاحیت نہیں, تو وہ عبادت کے کہاں لائق ہوئے؟ جب وہ عبادت کے لائق نہیں ہوئے تو ایسے لوگ خود بھی غلط, جن کو انہوں نے اپنا معبود بنایا وہ بھی غلط, بلکہ عبادت کے لائق وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو قادر مطلق ہے, جو رب ہے, رزاق ہے, قہار ہے. وہ ذات عبادت کے لائق ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی. فرمایا ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو, جانداروں کو ہر چیز دی, ساری کائنات کی چیزیں انسان کی خدمت پر لگی ہوئی ہیں, لیکن فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو جیسا پہچاننے کا حق تھا, جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا, انہوں نے ایسی اس اپنے رب کی قدر کی نہیں. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالی بڑا طاقتور ہے, عزیز, غالب آنے والا ہے, زبردست ہے. اور یہ جو فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدری, مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, تمہیں جو چیز مانگنی ہے تم اللہ سے مانگو, پھر اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے, وہ انسان کی دعاؤں کو, وہ انسان کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے. تو ایسے احسان فراموش جس کے پاس ایسا رب ہے, جن کے پاس ایسا خالق کائنات ہے جو ہر چیز کو سنتا ہے, ہر چیز کا بدلہ دیتا ہے, اس کی انہوں نے قدر نہیں پہچانی, اس کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں, یہ ان کی کمزوری کے اوپر دلالت کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں انسان بعض اوقات اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ بھئی ہم تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا نہیں. نعوذ باللہ, یہ خیال ہی بالکل غلط ہے. اللہ رب العزت سب کو دیتے ہیں, لیکن کیا دیں اور کس کو دیں اور کیسے دیں, اس کا فیصلہ یہ خالق کائنات خود ہی فرماتے ہیں کہ کس کو دینا ہے, کتنا دینا ہے, کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا, کس سے کیا کام لینا ہے اور کس سے کیا کام لینا ہے. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا, یہ فیصلہ انسان خود نہیں کر سکتا. اسی لیے فرمایا کہ انسان کی اللہ رب العزت نے صلاحیتیں مختلف بنائی ہیں. کوئی ہے وہ پڑھائی کا کام کرتا ہے, کوئی ہے وہ مزدوری کا کام کرتا ہے, کوئی دکان چلاتا ہے, کوئی کاروبار چلاتا ہے, کوئی کاروبار چلاتا ہے, کوئی کاروبار چلاتا ہے, کوئی سائنس کے میدان میں ہے, کوئی ڈاکٹری کے میدان میں ہے, کوئی انجینئرنگ کے میدان میں ہے. اللہ رب العزت نے بے شمار انسانوں کی طبیعتیں مختلف بنائی. ہر ایک کو اپنے کام میں مزہ آتا ہے, ہر ایک کو اپنے کام کی لگن ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو نظام کائنات چلانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بھی مختلف بنائی, انسان کے شوق بھی مختلف بنائے, انسان کی صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی. تو خالق تو ایسا کہ وہ دینے والا ہے, وہ بغیر مانگے دیتا ہے. تم مانگو اور دے گا, لیکن وہ تو بغیر مانگے دے رہا ہے. آپ دیکھیں ایک انسان کا جسم ہے, انسان کے جسم میں اللہ رب العزت نے, خالق کائنات نے کیا کیا چیزیں رکھ دی ہیں, اس کا کوئی متبادل بنا نہیں سکتا. کوئی چاہے کہ میں اپنے اعضا جیسے کوئی دوسرے اعضا بنا لوں, ان کی شبیہ تو بنا سکتا ہے, لیکن ان کو وہ کام کی صلاحیت جو ہے وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی, وہ صرف اللہ تعالیٰ کرتا. بعض لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی ہم تو اللہ سے بہت مانگتے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے.
تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ادعونی استجب لکم، تم میرے سے دعائیں مانگو میں دعائیں قبول کروں گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا. اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتے. کوئی دعا بیکار نہیں جاتی، کوئی دعا بیکار نہیں جاتی. یہ تو ہم اپنی کم ظرفی، کم علمی، بے صبری ہماری ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں اگر کوئی دعا مانگتا ہے انسان. یہ جو ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے کوئی دعا بیکار نہیں جاتی، یاد رکھیے گا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دعا مانگو بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہی دے دیتے ہیں. وہی مل گئی، چلو جی بارے کے نیارے ہو گئے، خوش ہو گیا انسان. خوشی کی بات بھی ہے کہ اللہ سے مانگ اللہ نے دیا. فرمایا کہ کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ وہ دعا تو قبول نہیں کرتے کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ چیز اس کے فائدے میں ہے یا یہ چیز اس کے نقصان میں ہے. یہ اللہ کو پتا ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا. ہم تو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے سامنے، اس کے پیچھے کیا ہوگا یہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات وہ چیز عطا نہیں فرماتے، اس کے علاوہ دوسری چیز عطا دے دیتے اور بہت کچھ دیتے. اب آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے جیسا عرض کیا کہ علم کی کمی ہے انسان کے پاس، ہر چیز کا علم انسان کے پاس نہیں. انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ کو جو کچھ مل رہا ہے یہ میری کون سی دعا کے بدلے میں مل رہا ہے. دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ دے رہے ہیں اپنی طرف سے. تو دعا کا دوسرا قبول یا تو وہی مل گیا یا اس کے بدلے اللہ نے بہت کچھ اور کچھ دے دیا. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتے اس کو دنیا میں، بلکہ وہ دعائیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں کہ جب بندہ آئے گا پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں تو جو دعائیں قبول نہیں ہوں گی ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کچھ عطا فرمائیں گے آخرت میں. پھر شاید بندہ وہاں سوچے کہ کاش میری کوئی دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کچھ مجھے یہی مل جاتا. تو مانگی بھی دعا یہ کبھی رد نہیں ہوتی، پھیلائے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں جاتے. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ہر انسان کو اس کا تجربہ ہوتا ہوگا کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، خوب مانگتا ہے، توفیق ہو جاتی ہے نا بعض اوقات کسی مقصد کے لیے انسان کو دعا مانگنے کی، اور وہ دعا قبول ہوئی نہیں اللہ کے ہاں کسی وجہ سے نہیں. آپ دیکھیے گا کہ بعد میں ایک وقت آتا ہے انسان کو پتہ چل ہی جاتا ہے یا محسوس ہو جاتا ہے کہ میری اس دعا کی قبولیت اگر ہوتی اور مجھ کو وہ چیز ملتی تو میرے لیے وہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی. بہت موقع پہ ایسا ہوتا کہ آدمی سوچتا ہے اچھا میرا اگر وہ کام ہو جاتا اس کے لیے میں اتنا پریشان تھا، باقی اچھا ہی ہوا میرا فلانا کام نہیں ہوا. اس کا پتہ بعض اوقات انسان کو بہت دنوں بعد چلتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، بندے کا کام کیا ہے. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ سے مانگے اور مانگا کرو، بڑی سے بڑی چیز مانگو، کوئی تمہاری رکاوٹ نہیں ہے. خالق سے مانگ رہے ہو، مالک الملک سے مانگ رہے ہو، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہو، جو دل چاہے مانگو، پوری دنیا بھی مانگو تو اللہ کے لیے وہ ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں. لیکن ایک بات فرماتے تھے کہ جو فیصلہ تمہارا رب کر دے اس فیصلے کو خوشی سے تسلیم کر لیا کرو، راضی برضا ہو جاؤ، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ. جو دے دے، جو عطا فرما دے یا اس کا احسان ہے اس کو قبول کر لو. مانگو بڑی سے بڑی چیز، جو دے دے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ. بندے کا یہ کام ہے، مانگنا کام ہے. بس یہ ایسی جیسے ایک دکاندار ہوتا ہے نا، اس کے بس میں کیا ہے؟ ایک آدمی جو بزنس کرتا ہے اس کے بس میں یہ ہے کہ دکان جا کر کھول لے، یہ اس کے بس میں ہے نا. دکان پر چیزیں رکھ لے، یہ اس کے بس میں. گاہکوں کو پکڑ پکڑ کر لانا تو کس کے پاس میں ہے؟ وہ تو اللہ کے بس میں ہے نا. ایک انسان نے اپنی دکان اچھی بنائی، اس میں مال بھی خوب اچھا ڈالا،
اب اس کے بس میں یہ کہ دکان کھول لے اور گاہک کا انتظار کرے. گاہک بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے, وہ نہیں وہ کر سکتا. جتنے گاہک آ جائے اللہ کا شکر ادا کر لے کہ اللہ اپنے کتنے گاہک بھیج دیے, اپنے فضل سے بھیج دیا. یہ بس میں ہے بندے کے. تو بس میں بندے کے یہ ہے کہ وہ دعا مانگے اللہ سے, شکوہ نہ کرے, شکایت نہ کرے کہ یا اللہ میں نے آپ سے یہ مانگا تھا آپ نے دیا ہی نہیں. شکایت کا حق نہیں ہے بندے کو. وہ مالک الملک ہے, جو فیصلہ کرے گا وہی صحیح ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ما قدر اللہ کا قدری, لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی کہ کس طریقے سے اللہ سے مانگا جاتا ہے, کس طریقے سے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جاتا ہے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کے احکامات کی پیروی کی جاتی ہے. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور بھی زبردست ہے, قوت والا بھی زبردست ہے, عزیز غالب آنے والا بھی ہے. وہی مالک بننے کے لائق, وہی خالق بننے کے لائق, وہی عبادت کے لائق. کوئی اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا, کوئی اس کا برابر نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہے اللہ ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ وہ ہے یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ میں سے, فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتے ہیں. ومن الناس, اور لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتے ہیں. یعنی یہ انتخاب کہ کس فرشتے کو نبیوں کے پاس بھیجنا ہے پیغام دے کر. فرشتے بھی تو لاتعداد ہیں, جس طرح انسان لاتعداد, جس طرح فرشتے بھی لاتعداد. اب کون سا فرشتے کا انتخاب ہو کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کا پیغام پہنچائے؟ اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. کس انسان سے اللہ تعالیٰ کیا کام لے رہے ہیں, اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ نے کس کو قبول فرمایا, اس کا انتخاب بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں, انسان نہیں کرتا. اب اس کے دو ذریعے ہوتے ہیں. کبھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اس بندے سے کام لینا ہے, وہ کام لے رہے ہیں. کبھی اس بندے کے اپنے اعمال اس قابل ہوتے ہیں, اس کی اپنی قربانیاں اس قابل ہوتی ہیں, اس کی اپنی ریاضت اور اپنے محنت اور مجاہدات اتنے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ریاضت اور اس کی محنتوں کو دیکھ کر اس کا انتخاب فرماتے کہ اس سے کام لینا. دین کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قبول نہیں کرتے. بڑے اعزاز کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب چند لوگوں کا ہوتا, وہی دین کا کام چلاتے ہیں, وہی پیغام پہنچاتے ہیں. اسی کو فرمایا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا, اللہ تعالیٰ چنتے ہیں ملائکہ میں سے بھی, رسلا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء کے پاس. ومن الناس, اور انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنا دین کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کا انتخاب فرماتے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے, بصیر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں, ایک سلسلہ ہے اللہ کا, اور وہ سلسلہ انبیاء سے چلا آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ دین سیکھنے کی چیز ہے, محض اپنی اٹکل پچو کا نام دین نہیں ہے کہ اپنے اٹکل پچو لگا کر آپ نے دین پر عمل کر لیا, جیسا آج کل لوگ سمجھتے ہیں. آج ہمارے ہاں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جس نے دین کو ایسا بے یار و مددگار سمجھ رکھا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دل چاہے پڑھ لو, اور جس طرح دل چاہے سمجھ لو, اور جو دل چاہے کر لو, وہی دین ہے. نتیجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کے مقابلے میں بھی اپنی رائے زنی کر رہے ہوں گے, حدیث شریف کے بارے میں بھی اپنی رائے زنی کر رہے ہوں گے, اور ہر چیز میں اپنا ایک نظریہ, ہر چیز میں اپنی ایک بات. یہ بے ادبی کی بات ہے, بہت ہی نچلے درجے کی بات ہے کہ اللہ کے کلام کے آگے, اللہ کے رسول کے کلام کے آگے انسان بولے اور اپنی رائے زنی کرے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اور رسول کے حکم کے مقابلے میں. اور آج ایک طبقہ ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے, نہیں میں یوں کہہ رہا ہوں, میری اپنی رائے ہے. عجیب الٹی کھوپڑی لوگوں کی. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مار ہے انسان کی ان اعمال کی, غلط اعمال کی جو انسان کرتا ہے, یہ اس کی نحوست پڑتی ہے. ایسے انسان راہ راست پہ آنا اس کا بڑا مشکل ہوتا ہے, اللہ یہ کہ وہ اپنی اصلاح کی خود فکر کرے, توبہ کرے اپنے طریقے سے.
طریقہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، کوئی نبی کے برابر ہو سکتا؟ اللہ کے بعد دنیا میں کون ہے نبی اور کون؟ نبی کہاں سے بات کرتا ہے؟ نبی کیا اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن کریم نے خود ہی فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی خواہشات سے بات نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، یہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل کی ہوتی ہے. یہ وحی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے، وہ بات کی. تو نبی کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے اپنے پیغام اپنے رسول بھیجے اور اپنے فرشتے بھیجے جو وحی لے کر آئے اللہ کے نبی کے اوپر. اللہ کے نبی نے ان وحی سے سیکھا. اللہ کے نبی سے کس نے سیکھا؟ صحابہ اکرام نے سیکھا، یا پہلے کے جو انبیاء تھے ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے سیکھا. اور جو صحابی بنے ان کسی صحابی کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ان کی رائے کے برخلاف. کبھی سنا آپ نے؟ جہاں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے سوال کیا کہ بتاؤ بھائی یہ کیا مطلب ہے، تو صحابہ کرام پلٹ کر جواب دیتے کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول اچھی طرح جانتا. کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ رسول اللہ میں یوں کہہ رہا ہوں، نہیں کبھی نہیں. اللہ ورسولہ اعلم ہمیشہ حدیث میں پڑھ لیجیے، ہمیشہ یہ جواب آتا تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جن سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی. امت کے سب سے نیک لوگ، یعنی کوئی وہ صحابی جو بالکل آخری وقتوں میں ایمان لایا ہو، کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی کھڑے ہو کر یوں کہہ دے کہ میں اس صحابی سے بڑھ کر ہوں تو وہ جھوٹ کہتا. صحابی سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکتا. صحابی ہے. اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی تم اقتدا کرو گے ہدایت مل جائے گی. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ کرام. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے تابعین. ان صحابہ کرام نے کن سے سیکھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. جب سیکھ لیا، اب ان صحابہ کرام نے سکھایا کن کو؟ دین کس کو سکھلایا؟ تابعین کو. تابعین نے کن کو سکھلایا؟ تابعین کو. وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. آج جو ہم یہاں پر قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، اس تشریح کے سلسلوں کو اگر جوڑا جائے تو یہ جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی جاتی. وہ کام سلسلہ کس کا چلا آ رہا ہے؟ ان حضرات کا چلا آ رہا ہے جنہوں نے یہ علم واسطہ در واسطہ اپنے نیچے کے لوگوں تک منتقل کیا. نیچے کے بعد والے اپنے بعد والوں کو منتقل کر رہے ہیں. یہی سلسلہ ہے، یہی سلسلۃ الذھب ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے تعلیم کا کہ استاد شاگرد کا، اور ایک طریقہ ہوتا ہے اصلاح و دعوت کا جو کہ شیخ کا سلسلہ ہوتا ہے، مشائخ کا سلسلہ ہوتا ہے. اس میں بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. صحابہ کرام کے ہاتھ پر بیعت کی حضرات تابعین نے، حضرات تابعین کے ہاتھ پر بیعت کی تابعین نے، ان کے بعد والوں نے، پھر ان کے بعد والوں نے، ان کے بعد والوں نے، یہاں تک کہ سلسلہ ہم تک آ پہنچا. آج بھی جب ہم کبھی اپنے سلسلے کے کبھی صاحب نسبت شیخ سے جب بیعت کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں اس کے ہاتھ پر، یہ ہاتھ در حقیقت ہوتا تو ہمارے شیخ کے ہاتھ پر ہے، لیکن یہ سلسلہ ملتا ہے جا کر کہاں پر؟ واسطہ در واسطہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سلسلہ ملتا. کتنی نسلوں کتنی پشتوں کے بعد جا کر. تو
تو یہ دین کی تعلیم اور دین کی ترویج کا سلسلہ، تبلیغ کا سلسلہ، یہ انسان کی اپنی فہم پر نہیں چھوڑا اللہ رب العزت نے کہ جاؤ جو دل چاہے کر لو۔ اگر یہ سلسلہ ہوتا تو پھر وحی کا سلسلہ نہ آتا، وحی نہ آتی اللہ کے نبی پر، وہ بھی اپنے دماغ سے کر لیتے۔ تو اس کا انتخاب کہ کون سا کام کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، کس کا انتخاب ہوگا، یہ فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر اس انسان کو جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے، پھر وہ سیکھتا ہے، اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے، ان کے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہوتا ہے، پھر وہ سیکھ سیکھ کر چلتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر یا حدیث کی تفسیر کوئی انسان اگر اپنی طرف سے کرے، اپنی طرف سے کا مطلب ہے کہ وہ تفسیر کرے جو کسی مفسر نے نہیں کی، کسی عالم نے نہیں کی، اپنے دماغ سے بغیر دیکھے اس نے تفسیر کر لی، فرمایا کہ وہ غلط ہے، اگرچہ صحیح تفسیر بیان کی ہو تب بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ اٹکل لگا دی اس نے، اندازہ جوڑ دیا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے اور ایک ایسے ہی عام آدمی ہے چلتا پھرتا، اس نے ایک بیمار کو دوا بتا دی، اس سے فائدہ ہو گیا۔ آپ اگر ڈاکٹر سے جا کر پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اس طریقے سے ایک آدمی کو، عام آدمی کو اس نے دوا بتا دی، فائدہ ہو گیا، تو کیا میں نے صحیح کیا؟ ڈاکٹر کیا کہے گا کہ صحیح کیا کہ غلط کیا؟ وہ کہا کہ نا غلط کیا تمہیں ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا۔ حالانکہ نقصان کوئی نہیں ہوا اس کو فائدہ ہوا دوا سے، لیکن ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے ڈاکٹر یہی کہے گا کہ آپ نے غلط کام کیا، آپ کو ڈاکٹر سے پوچھ کے دوا استعمال کرنی چاہیے تھی۔ وقت یہ قسمت کی بات ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوا، لیکن نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ بالکل یہ معاملہ جس طرح آج دنیا کے کاموں میں چلتا ہے، یہی معاملہ قرآن اور حدیث کے اندر بھی کہ سیکھ کر انسان کو علم کی بات کرنی چاہیے، سیکھنا بھی وہ جو پیچھے سے سلسلہ ترتیب چلی آ رہی ہے، اس کے مطابق جو بات ہوگی وہی صحیح سمجھی جائے گی۔ تو اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں ملائکہ میں سے پیغام پہنچانے کے لیے، ومن الناس، لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ خود انتخاب کرتے ہیں کہ کس سے دین کا کام لینا ہے۔ اس میں دخل انسان کی اپنی محنت، انسان کے اپنے شوق، انسان کی اپنی کاوش کا بھی ہوتا ہے کہ کس نے کتنی قربانی دے کے پڑھا، کس نے ریاضتیں دے کر پڑھا، جتنی قربانی دی، جتنی محنت کی، ویسا اللہ نے اسے کام لیا۔ ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، بصیر دیکھنے والا بھی ہے۔ یعنی جو کام اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سماعت بھی حاصل ہے، ہر چیز کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی فیصلہ اللہ کا غلط نہیں ہو سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ آگے کی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، پیچھے کی چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی جس کے پاس ایسا علم محیط ہو، ایسا احاطہ کرنے والا علم ہو، اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فاعل ہے، وہ مختار ہے، اس کا ارادہ جو ہے، اس کو وہ ارادہ، اس کی شان یہ ہے کہ کن فیکون، جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کسی غلطی کا امکان نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر نیک کام کرو، بھلائیوں کے کام کرو، لعلکم تفلحون شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت سجدہ ہے، لیکن یہ آیت سجدہ ویسے تو قرآن پاک کے 14 آیت سجدے ہیں، لیکن اس آیت کے سجدہ کے بارے میں اختلاف ہے فقہا کا۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے کہ یہ آیت سجدہ، اس پر سجدہ واجب نہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ اس کے اوپر سجدہ واجب ہے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں کہ جہاں پر سجدے کی آیت کے ساتھ، سجدے کے ساتھ رکوع کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس سے مراد نماز وغیرہ ہوتی ہے، وہاں پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ کہ نہیں، سورہ حج یہ وہ واحد سورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ اس کے اوپر حج فرض فرمایا، 2 مرتبہ اس پہ سجدے کو واجب فرمایا۔
تو اس کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور بھلائیوں کے دوسرے کام کرو، صرف اسی کو پر اکتفا مت کرو کہ صرف نماز روزے پر بھروسہ کر لیا، لعلکم تفلحون، کہ جب تم یہ کام کرو گے تو تم کو فلاح نصیب ہوگی، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور تم لوگ اللہ کے راستے میں محنتیں کرو، یا اللہ کے راستے میں مجاہدے کرو، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تینوں ترجمے کیے گئے ہیں آپ، حق جہادی ہی، جیسا کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کا حق ہے۔ یہاں اس آیت کی ایک تشریح یہ ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، کہ تم کفار کے ساتھ جہاد کرو، قتال کرو، وجاہدوا فی اللہ، تم لوگ جہاد کرو اللہ کے راستے میں حق جہادی ہی، جیسا اس کے ساتھ جہاد کرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ کہ جس تیاری کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ تم جہاد کر سکتے ہو وہ کرو، اس میں پیچھے مت رہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جہاد کا حق یہ ہے کہ اس طرح جہاد کیا جائے کہ طاقت پوری خرچ کی جائے، یہ نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا جہاد کیا بلکہ پوری قوت کے ساتھ جہاد کیا۔ بعض حضرات نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہاں جہاد سے مراد ہے اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل میں اپنی پوری قوت صرف کر دینا، یہ جہاد ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر عمل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑی مشقت کی چیز ہے، بڑی محنت کی چیز ہے۔ تو فرمایا، اسی لیے بعض لوگوں نے ترجمہ یہاں پر ریاضتوں اور مشقتوں کا کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہو جائے گا وجاہدوا فی اللہ، اور تم محنت کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ اس کے راستے میں محنت کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں جتنی محنت کرنی چاہیے ایسی محنت کرو۔ اس میں بعض اوقات انسان کو اپنے مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، مال بھی خرچ کرے، جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے جذبات کی قربانی بھی دے۔ اور تیسرا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ آیت کی مراد اعملوا اللہ حق عملہ واعبدوہ حق عبادتہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں جہاد سے مراد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اپنے نفس سے مراد کیا ہے کہ ہماری ایک نفس ہے جو ہمیں گناہوں پر ابھارتی ہے، ہماری نفس ہم کو معاصی پر ابھارتی ہے، اس کے خلاف جہاد کرنے کا نام کیا ہے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ یہ حضرت تفسیر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور حدیث شریف میں ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا۔ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ یہ گناہ کا کام کروں، اب آپ اپنے آپ کو آزاد مت چھوڑو۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیا تو کل یہ آپ کا نفس آپ کو مزید گناہ کی طرف ترغیب دے گا اور کہے گا کہ تم یہ اور گناہ کر لو۔ وہ گناہ آپ نے کر لیا، اب دل کہے گا کہ اچھا بھی فلانا گناہ کر لو۔ وہ گناہ سے گناہ ایک مقناطیسی کشش ان کے درمیان یوں ہے کہ ایک گناہ سے دوسرا گناہ ہوتا چلا جاتا ہے، چڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کا کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جو کفار سے جہاد کے لیے گئی ہوئی تھی واپس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدمتم خیر مقدم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ تم لوگ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو۔ یعنی ابھی جو آپ لوگ کفار کے خلاف جہاد کر رہے تھے یہ جہاد اصغر تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے جہاد کیا اور آ گئے، کچھ دنوں کے لیے جہاد کیا اور آ گئے۔ اور یہاں جو فرمایا کہ تم لوگ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے، فرمایا کہ اب جب تم واپس آئے ہو تو اب تمہارا اپنا نفس و شیطان کے خلاف جہاد شروع ہو گیا جو مرتے دم تک جاری رہے گا۔ اس کو جہاد اکبر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن سے لڑنا پھر آسان چیز ہے، ہر وقت جو انسان کے نفس و شیطان ساتھ لگے ہوئے ہیں ان سے نمٹنا آسان چیز نہیں ہے۔
کبھی یہ غلطی ہو رہی، کبھی وہ غلطی ہو گئی، کبھی یہ دل چاہ گیا، کبھی وہ دل چاہ گیا، کبھی بچوں کے آگے مجبور ہو گئے، کبھی بیوی کے آگے مجبور ہو گئے، کبھی خاندان کے آگے مجبور ہو گئے. یہ اونچ نیچ کا سلسلہ انسان کے ساتھ چلتا ہے. ان سے لڑنے اور ان سے نمٹنے کا نام جہاد اکبر ہے. اس کو فرمایا کہ قدمتم خیر مقدم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ تم لوگ آئے ہو، تمہارا آنا مبارک ہو، اور تم لوگ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری تفسیر اس کی بیان فرمائی کہ جو فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں کوششیں کرو جیسا کہ اس کے حق میں راستے میں کوششیں کرنے کا حق ہے، یعنی اپنے نفس و شیطان کے خلاف تم تیاری کرو. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا عَلَيْكَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، فرمایا اللہ نے تم کو منتخب فرمایا. وَاجْتَبَاكُمْ، تم کو اللہ نے منتخب فرمایا. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں تمہارے اوپر کوئی تکلیف نہیں. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں تمہارے اوپر کوئی تکلیف نہیں، یعنی تم دین پر عمل کرنا چاہو تو تمہارے اوپر کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی. دین اتنی آسان چیز ہے. یہ جو فرمایا کہ اجتباکم، کہ تم کو اللہ نے منتخب فرمایا، مراد یہ ہے کہ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام بنی اسماعیل میں قبیلہ کنانہ کا انتخاب فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، کنانہ تک چلتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو کنانہ جو خاندان ہے یہ بنی اسماعیل کا خاندان ہے. اس پورے بنی اسماعیل میں سے اللہ نے انتخاب فرمایا قبیلہ کنانہ کا. پھر قبیلہ کنانہ میں سے قبیلہ قریش کا انتخاب فرمایا. پھر قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا. پھر بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا. کہاں سے سلسلہ چلا؟ بنی اسماعیل، بنی اسماعیل سے کنانہ، کنانہ سے قریش، قریش سے بنو ہاشم، بنو ہاشم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا انتخاب فرمایا. فرماتے میرا انتخاب، اس کو فرمایا کہ وجتباکم، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کو منتخب فرمایا رسالت کے لیے. یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے نا، کسی انسان کی طرف سے تو نہیں ہے. اور پورے اتنے بڑے خاندان میں سے، خاندان در خاندان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب فرمایا. فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہیں ایسا دین دیا جس میں کوئی عمل کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. اس کی کئی تفسیریں کی ہیں حضرات مفسرین نے. ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ دین میں مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں. تنگی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو معاف نہ ہو سکتا ہو. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو معاف نہ ہو سکتا. ہر گناہ معاف ہو جائے، بشرط یہ کہ معاف کرنے کے تقاضوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پورا کر لیا جائے. معافی کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹھے بیٹھے کہ اللہ معاف کر دو معاف ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہوتا. معافی کے 4 درجے، جب ان 4 درجوں کو پورا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میرے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو کوئی انسان گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ ہوا ہی نہیں تھا. وہ 4 درجے کو انسان پورے کر لے تو فرمایا کہ دین میں ایسا کوئی گناہ نہیں جو معاف نہ ہو سکے. وہ 4 درجے کون سے؟ نمبر 1، صدق دل کے ساتھ توبہ مانگے. نمبر 2، اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو. یہ نہ ہو کہ سینہ تان کر کہتا رہے کہ نہیں جی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو. نمبر 3، اپنے گناہ کو آئندہ سے نہ کرنے کا بھی ارادہ پختہ کر لے، چاہے بعد میں ہو جائے پھر اسی پر عمل کر لے گا، لیکن اپنے کیے پر وہ نادم ہو، صدق دل سے توبہ نمبر 1، اپنے کیے پر شرمسار ہو، نادم ہو نمبر 2، آئندہ سے نہ کرنے کا عزم اور ارادہ پختہ کرے نمبر 3، نمبر 4، اگر اس گناہ کی کوئی تلافی ہے
اس تلافی کرنا پوری کرنا ضروری ہے. تلافی کا مطلب کیا ہے؟ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی قضا ہوتی ہے تو اس کو قضا کرے. نماز چھوٹ گئی قضا کرے. بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے کفارے ہوتے ہیں. یہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، فرض روزہ توڑ دیا تو اس کی قضا بھی ہے اور اس کی کفارہ بھی ہے. قسم ہے اس کو توڑ دیا، اس کا کفارہ ہے تو کفارہ ادا کرے. کسی کا کوئی مالی حق ہے، مالی حق مار لیا تو جب تک مالی حق ادا نہیں کرے گا گناہ معاف نہیں ہوگا. تو جو کوئی تلافی کی صورت ہے شرعن، کسی سے قتل ہو گیا، قتل خطا ہو گیا تو دیت ادا کرے گا. خلاصہ یہ ہے کہ چوتھے نمبر کی چیز کا مطلب ہے کہ اگر اس کی تلافی کی کوئی صورت ہے تو وہ تلافی اس کی کرے. یہ 4 درجے پورے کر لے گا تو اس کا گناہ معاف ہوگا ہی ہوگا. اللہ رب العزت برسوں پرانے شرک کو معاف کرتے ہیں، برسوں پرانے شرک کو. پوری زندگی شرک میں گزار دی، آخری وقتوں میں جا کر توبہ کی توفیق ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ تفسیر ہے ایک کہ جو حدیث کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ نے تنگی نہیں رکھی. تنگی نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ دین میں ایسا کوئی گناہ نہیں کہ توبہ سے معاف نہ ہو سکے. پچھلی امتوں میں بعض گناہ وہ ہوتے تھے جو معاف ہوئی تو ہوتے ہی نہیں تھے. یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف فرمایا. دوسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اس آیت کی. وہ فرماتے ہیں کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی. اس کا مطلب ہے کہ جو سخت احکامات بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عائد کیے تھے وہ احکامات اس امت کو پر نہیں ڈالے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اتنے سخت احکامات تھے کہ بس اس کا کوئی تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. فرمایا کہ وہ احکامات اللہ تعالیٰ نے اس امت پر لازم نہیں فرمائے. تیسرا مطلب بعض حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج کہ دین میں تنگی نہیں. اس کا مطلب تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کی قوت اور طاقت سے باہر ہو. قوت اور طاقت کا مطلب ہے کہ انسان کرنا چاہے نہ کر سکے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے. ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم کرنا نہیں چاہتے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم سے نہیں ہو رہا. ورنہ آپ دیکھیں ہم لوگ اپنی ملازمت کے لیے کتنی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بعض لوگ وہ ہیں جو دوسرے ملکوں میں جا کر رہتے ہیں، بیوی بچے ادھر ہیں، خود اکیلے ادھر رہ رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، خود پکا رہے ہیں، تنہا رہتے ہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ملنے جلنے والا نہیں. 2 سال بعد 3 سال بعد اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. کتنی مشکل کام ہے، لیکن کرنا چاہا تو کیا نا. کوئی کسی کے اوپر کوئی مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، لیکن جب ان کو پڑتی ہے تو وہ کرتے ہیں. ملازمتوں کے لیے کیا کیا مشکلات جھیلتے ہیں، قرض بھی لیتے ہیں، دشمنیاں بھی مولتے ہیں، دن رات جاگتے ہیں، ادھر سے ادھر پھرتے ہیں. تو کرنا ہے تو کرنا ہے، دن رات لگے ہوئے. دین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جس کو لگن لگ جاتی ہے دین کی کہ نہیں میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے وہ کر کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کرنا چاہو گے کر لو گے. ہاں مشکلات آتی ہیں لیکن وہ مشکل ایسی نہیں کہ جو تمہارے طاقت اور قوت سے باہر ہو. تو یہ تیسری تفسیر ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج کی. ملت ابیکم ابراہیم. پھر آگے فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ کی جو ملت ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ دین جو ہے یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. وہ سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا. من قبل وفی ھذا، پچھلی امتوں میں بھی ان کا نام مسلمان تھا جو دین پر عمل کرتے تھے. وفی ھذا، اور قرآن میں بھی تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلمان رکھا. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ تمہارے اوپر رسول گواہ ہو جائیں. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگ گواہ بن جاؤ لوگوں کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ جب حدیث شریف میں اس کا مطلب یوں بیان فرمایا گیا کہ جب محشر میں جب یہ معاملہ آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے آپ کا حکم تمام امت کو پہنچا دیا. یعنی صورتحال یہ ہوگی کہ تمام انسان محشر میں جمع ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اللہ میں نے آپ کا حکم تمام امتیوں کو پہنچا دیا، تمام لوگوں کو پہنچا دیا. پوری امت محمدیہ اس کو اقرار کرے گی. جب دوسرے انبیاء کرام جب یہ کہیں گے، یعنی امت محمدیہ تو کہے گی کہ ہاں اللہ ہمیں پیغام آپ کا مل گیا تھا. اب کسی کا عمل ہے کسی کا نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. دوسرے انبیاء بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے بھی اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا. تو ان کی امت مکر جائے گی، ان کی امت کہے گی کہ نہیں آپ نے ہمیں یہ دین کا پیغام نہیں پہنچایا. تو اس وقت جو ہے امت محمدیہ شہادت دے گی کہ سب انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کے احکامات پہنچا دیے تھے. یہ گواہی کون دے گی؟ امت محمدیہ دے گی ان قوموں کے جو دوسرے انبیاء کی قومیں تھیں، ان کے بارے میں کہے گی کہ نہیں اے اللہ انہوں نے آپ کے احکامات ان تک پہنچا دیے تھے. تو یہ ہوگا. اب سوال یہ ہے یہاں پر یہ ہوگا کہ جب یہاں پر لوگ کہیں گے ان سے کہ بھئی تم ہماری قوموں کے بارے میں کیسے گواہی دے سکتے ہو، تمہیں کیا حق ہے کہ ہماری قوم کے بارے میں گواہی دو گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم تو تمہارے زمانے میں موجود نہیں تھے. یعنی امت محمدیہ کہے گی دوسری قوموں سے کہ ہم تو تمہارے زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا تھا کہ جن کے سچے ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتلایا تھا کہ اللہ کے تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. ان کی گواہی پر ہم گواہی دے رہے ہیں. تو دو شانیں ہو گئی امت محمدیہ کی، اپنے رسول کی شہادت اور اپنے علاوہ دوسرے رسول کی قوموں کی شہادت جو کہ جھوٹ بول رہے تھے اس وقت بھی اور مکر رہے تھے اس وقت بھی. تو اس کا یہ مطلب ہے، فرمایا کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تمہارے گواہ ہوں اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو اے لوگوں نمازوں کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات کو ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مضبوط پکڑو اللہ کو. یہاں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کے معنی اعتصام، وَاعْتَصِمُوا نکلا اعتصام سے. اعتصم یعتصم اعتصامن کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور اسی سے مدد مانگنا. یہ دو مطلب ہے اعتصام کے، اللہ پر بھروسہ کرنا، مدد اللہ سے مانگنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اعتصام یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ تم کو تمام دنیا اور آخرت کی ناپسندیدہ اور مکروہات سے بچا لے. اور بعض مفسرین نے اعتصام کی تشریح یوں فرمائی کہ تم قرآن اور سنت کو ہر حال میں لازم پکڑ لو. یہ ہے اعتصام باللہ. واعتصموا، کہ قرآن اور سنت کو ہر حال میں لازم پکڑ لو. اور یہ لازم پکڑنا ہی در حقیقت یہ ہے ضروری ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے تمہارے لیے دو چیزیں ایسی چھوڑی ہے کہ جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے رسول کی سنت. جب تک انسان کتاب اللہ کو تھامتا ہے، اپنے رسول کی سنت کو تھامتا ہے، وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ واعتصموا باللہ، تم اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو. دو تشریح ہو گئی کہ اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ سے دعا مانگنا. اور دوسری تشریح ہو گئی قرآن اور سنت کو لازم پکڑنا، کہ تم یہ مطلب ہے کہ تم اللہ کو مضبوطی سے تھامو. ہوا مولاکم، وہ اللہ تمہارا مولا ہے، مالک ہے. ونعم المولا ونعم النصیر، وہ کیا ہی بہترین مولا، کیا ہی بہترین مالک ہے. ونعم النصیر، اور کتنا ہی زبردست وہ مددگار ہے. ونعم النصیر، کتنا ہی زبردست وہ مددگار ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ حج ہماری ختم ہو گئی الحمدللہ. اب یہ اگلی سورت سورۃ المومنین شروع ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا فرمایا کریں اللہ تعالی ہم کو قرآن پاک کی آیات پر، قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کی فہم عطا فرمائے، اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور زندگی بھر اللہ رب العزت قرآن پاک کی، حدیث شریف کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. جی دعا فرما لیجیے بھائی. ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ نیلا کے لیے دعا فرمائے، کینسر کا مرض ہے، ان کے لیے دعا کریں بھائی اللہ تعالیٰ کہ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین اللهم انا نسألك تمام العافیہ ونسألك دوام العافیہ ونسألك الشکر علی العافیہ ونسألك الغنى عن الناس یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم انی اسألک اليسر والمعافاة فی الدنیا والآخرہ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کلام پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کلام پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھر کے تمام افراد قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، یا اللہ سب کو قرآن کریم پڑھنا آ جائے، صحیح طریقے سے آ جائے، یا اللہ اس کا ترجمہ بھی ہم سب کو آ جائے، اس پر عمل کی بھی توفیق ہم سب کو ہو جائے، قرآن پاک کا ہم سب کو فہم عطا فرما، ہمارے گھر کا ماحول، ہم لوگ خود جتنے بھی حضرات ہیں سب کے گھر کا ماحول یا اللہ قرآن پاک کے مطابق ہو جائے، یا اللہ قرآن پاک کے مطابق ہو جائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد۔